بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہے معصوم علی اصغر، ہے معصوم علی اصغر، ہے معصوم علی اصغر، ہے معصوم علی اصغر۔ تیر ہر ملدا چلیا مک گئے اصغر دے ساہ، لوریاں سکدیاں رہیاں۔ معصوم کواں لوریاں سکدیاں رہیاں۔ تیر ہر ملدا چلا مک گئے اصغر دے ساہ، لوریاں سکدیاں رہیاں۔ آدھا پیاں دکھا پتار تو ان محفل مجالس میں دامے درمے سخنے قدمے سر ڈالنے والے حضرات کی برہمین کے لیے اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پر محمد وأهل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في خطابه المتين وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المال والبنون فتنة صلوات محمد وعجل فرجه۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. آج کیونکہ دن جمعرات کا ہے، میرے خیال ہے جمعرات ہوتے ہیں، ٹھیک. چلے کل انشاءاللہ میں تھوڑا سا دعا کے بارے میں عرض کروں گا، چونکہ کل شب دعا ہے. میں آج اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اچھا نام جو ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے اثرات ہیں، اور ایسے نام ہیں اوورآل دشمنان اہل بیت کے جتنے بھی نام ہیں وہ رکھنے سے معصوم نے منع فرمایا ہے. خاص طور پہ وہ نام جو مشہور ہو جاتے ہیں یہ دشمنان اہل بیت کے نام ہیں. کچھ کو بطور مثال ذکر کر دیا، اور باقی جو ہے اسی فارمولے کے تحت کہ ان ناموں میں کوئی خاص بات نہیں تھی، کیونکہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ خاص ہو گئے تھے. تو جو نام بھی دشمنان اہل بیت کے ساتھ مختص ہوتا جائے گا تو وہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اپنے بچے کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ حدیث آدھی سنائی تھی آپ کو، جس میں آپ کے پانچویں امام نے فرمایا اذا نادى منادی یا محمد یا علی ان ابلیس یذوب کما یذوب الحدید فی الرصاص. بھئی جب کوئی بلانے والا کسی کو علی یا محمد کہہ کے بلاتا ہے تو ابلیس مر جاتا ہے جیسے بٹی میں لوہا پگھل جاتا ہے. اسی کے اگلے حصے میں معصوم نے فرمایا اذا نادى منادی باسم عدو من اعدائنا. جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو دشمن اہل بیت ہے اور اس کا نام اہل بیت کے دشمنوں والا ہے اور اس نام سے جب اس کو پکارتا ہے تو فرمایا پھر ابلیس کو نئی زندگی ملتی ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے، جشن مناتا ہے کہ مجھے فلان نام لے کر دوبارہ زندہ کر دیا گیا. جیسا گھروں میں وہ نام نہ رکھیں کہ جو اہل بیت پیغمبر کے مسترد کیے ہوئے نام ہیں. نام کی بارے میں گزارشات میں نے اپنی خدمت میں کر دی. اب میں ایک تربیت جو اولاد کی ہے اس کے کچھ تمہیدات ہیں. دو مقدمات اور دو تمہیدیں معصوم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ دو کام جب کرے گا تو پھر اولاد کی تربیت کی زمین بنے گی، ماحول بنے گا، اولاد کی تربیت کا ماحول بنے گا. دیکھیں نا یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ صفیں بچھانا، مائک کو رکھنا، ساؤنڈ کو ایڈجسٹ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ تمہید ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ مجلس کی تیاری ہے، یہ مجلس کا راہ ہموار کرنے والی بات ہے اور یہ پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا فرض کریں 2:10-12 پہ میں پڑھتا ہوں یا 2 بجے میں پڑھتا ہوں، تو اگر 2 بجے آپ یہ کام شروع کریں گے تو ظاہر اس میں ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اسی میں لگ جائے. ٹھیک ہے جی. تو پھر مجلس مکمل نہیں ہو سکے گی. تربیت تب ہو سکتی ہے جب پہلے تربیت کی زمین بنائی جائے، پہلے راہ ہموار کی جائے. تربیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے معصوم نے 2 بنیادی باتیں، 2 بنیادی اصول دیے خانوادہ تطہیر نے کہ جو وہ 2 کام جب آپ کریں گے تو پھر تربیت کی زمین فراہم ہو جائے گی. سب سے پہلا کام جو ہے وہ فرمایا کہ جو پہلا کام اولاد کی تربیت کی زمین بنانے کے لیے آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد سے محبت بھی کر اور اس محبت کا اظہار بھی کر. محبت کرنے اور محبت کا اظہار بھی کرنا ہے، محبت بھی کرنی اور محبت کا اظہار بھی کرنا ہے. میں کل عرض کر چکا ہوں مال سے محبت واجب ہے، ماں باپ سے محبت واجب ہے، بیوی سے محبت واجب ہے، اولاد سے محبت واجب ہے. اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ یہ ایک کوئی خالی ایک حیوانی غریزہ ہے کہ اس طرح ایک حیوان اپنے بچوں سے محبت کرتے تو ہم بھی محبت کرتے. نہیں، واجب ہے محبت. وہ ایک بہت بڑی شخصیت ایران میں گزری ہے، انقلاب اسلامی ایران سے تقریباً 25-30 سال پہلے. نام شیخ رجب علی ہے. بندہ ٹیلر تھا، پیشے کے لحاظ سے کپڑے سیتا تھا اور اس نے خالی اتنا کیا تھا کہ ایک دن ایک عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی اور اس نے وہ گناہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا. اپنے بدن پر اتنی گندگی لگائی کہ اس عورت نے گھر سے نکال دیا، رضا پروردگار کے لیے دامن آلودہ نہیں ہونے دیا. وہ بندہ جب اس کے گھر سے باہر نکلا تھا تو اس کے سامنے سے اللہ کی ذات نے پردے ہٹا دیے تھے اور اس کے بیان میں اتنی تاثیر تھی
میں خود بھائی کو میں نے عرض کیا تھا، باقی بچے کو بھی میں کہتا ہوں، میں ہم لوگ ابھی حج پہ گئے تو مولانا ظہور حسین خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں، کوئی سادہ سی بات، مثال یہ ہے نا کہ میں نے خود پڑھا ہوا ایک بات کو، مثال ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آنکھ اٹھا کر کسی کی ماں بہن کی طرف نہیں، یہ خود پڑھا ہوا ہے، لیکن ایسے بعمل انسان کی زبان سے جب ایسی بات نکلتی ہے تو وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ جو بندہ صاحب کردار ہوتا ہے خود اس کی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ رجب علی خیاط جو ہے اس کو اللہ کی ذات نے بڑی طرح کچھ دیا تھا، ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، جوانی میں ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے جس کا ماحول بنا ہوا تو چھوڑ دیا تھا، اللہ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ بڑے بڑے نیک لوگ رجب علی خیاط کے پاس نصیحت لینے آتے تھے، ہمیں کوئی نصیحت کرتا نام نہیں لیتا، اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں ظاہر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کس حد تک کرنا مناسب ہے، اس سے آگے مناسب نہیں ہے۔ کافی لوگ رجب علی خیاط کے پاس جاتے تھے کہ اس کی بات جو نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ وہ آنے والوں میں سے سب کو ایک بات کرتا تھا رجب علی خیاط، وہ یہ کہتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اصل میں خدا سے محبت کر، پھر جس سے بھی محبت کرنی ہے اس محبت کرنے سے پہلے نیت کر میں اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں خدا کے حکم کی وجہ سے۔ وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جس چیز میں خدائی رنگ آ جائے اللہ فرماتا ہے میرے رنگ سے بہتر کائنات کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہے لیکن اس کو جب خدائی رنگ دے دے گا تو پھر یہ محبت خود عبادت بن جائے گی، عبادت بن جائے گی۔ رجب علی خیاط یہاں سے وہ کہتے تھے کہ اپنے بچے کو بوسہ دینا چاہتا ہے نا، اگر بوسہ دینے سے پہلے نیت کر کہ میں اپنے بچے کو اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے بوسہ نہیں دے رہا، لیکن اس لیے بوسہ دے رہا ہوں میرے رب کا حکم ہے، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی شخصیت عزیلیہ کی سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، جلدی کرو کھانے لو مجھے سخت بھوک لگی ہے، کھانا سامنے رکھا گیا، فرمایا اٹھا لو، کھانا اٹھایا گیا، 5 منٹ بعد کا دوبارہ لے کر دوبارہ لائے، ان کا قبلہ پہلے اٹھوایا کیوں دوبارہ منگوایا کیوں؟ فرمایا پہلی دفعہ جب میں کھا رہا تھا تو خالی بھوک کی وجہ سے کھا رہا تھا، اور خود قرآن کہتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام، وہ قابل مذمت ہے وہ انسان جو اس طرح کھاتا ہے جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، چوپائے بھوک کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ کہ قبلہ پھر دوبارہ کیا کیا؟ فرمایا دوبارہ میں نے اپنی نیت بدلی، میں نے کہا اب میں اس نیت سے کھا رہا ہوں کھانا میرے رب کا حکم ہے، کھانا کھا تیرے بدن کو تقویت ملے، میری اچھی طریقے سے عبادت کر رہا، اب یہی کھانا کھانا عبادت بن جائے گا۔ اولاد سے محبت واجب ہے محبت اولاد سے، اور یہ محبت زمین بناتی ہے۔ خدمت میں آپ کی عرض کروں گا، محبت ایک بات میں اس کو مزید آگے عرض کرتا ہوں، اور اس محبت کا اظہار کئی دفعہ محبت ہوتی ہے دل میں بندہ اظہار نہیں کرتا، اظہار ضروری ہے محبت کا۔ لیکن آخر غیب کو تو جانتا کوئی نہیں اللہ کے سوا، یا جن کو اس نے غیب کا علم عنایت فرمائے، جن کو وہ تعلیم دیا غیب، اس کے علاوہ تو غیب کو جانتا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کے دل میں کیا مجھے نہیں پتا، میرے دل میں کیا آپ کو نہیں پتا۔ جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے تب تک ہو سکتا ہے اگلے بندے کو آپ کی محبت کا احساس نہ ہو سکے۔ اب یہ چھٹے امام فرماتے ہیں، خود مولانا نے البتہ ایک اور رشتے کے بارے میں فرمایا کہ اگر جس کے ساتھ تیرا یہ رشتہ ہے اس کو جب کوئی جملہ کہے گا نا میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، فرمایا یہ بات ساری زندگی اس کے دل سے نہیں جائے گی۔ اظہار محبت ضروری ہے، اظہار محبت، بچے کے ساتھ محبت ہے تو اظہار بھی کر اپنی محبت کا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے اس چکر میں پڑ جائے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ محبت کروں گا تو سارے کہیں گے دیکھو جی یہ پتہ انسان مرید ہے، یہ پتہ کیا چیز ہے، یہ دیکھو جی بچے کے ساتھ بچہ ہو گیا، اتنا بڑا بندہ ہے جناب، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اور دیکھو حالت اس کی کہ یہ بچے کے ساتھ بچہ ہو گیا ہے۔ اسی مسئلہ شیعہ میں ایک پورا چیپٹر ہے، اسی 15 نمبر جلد میں، بڑی بہترین کتاب ہے 15 نمبر جلد مسائل شیعہ کی، پورا ایک باب ہے پورا اس پر، استحباب الصبیان استحباب التصابی بالصبیان،
مولوی ریاض علی نے یہ فتویٰ دے کر پیچھے حدیث لکھی ہے کہ بچوں کے ساتھ بچہ بننا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، بچے کے ساتھ بچے کی زبان میں بات کریں، بچے کے ساتھ بچہ بنے ثواب ہے۔ حکمت میں ارسل ہوں، حکمت کیا ہے اس کی؟ دیکھیں نا، میں اور آپ جتنے بھی بڑے مرد بنے نا، کئی بندے کہتے ہیں جی وہ جی یہ تو جڑیائی دے خلاف ہے، وہی تو مرد جڑا بالا نال بال پڑ جائے۔ دیکھو جی زوجہ کے ساتھ بندہ جو اتنا ٹائم دے رہے، اتنا جو ہے وہ فری ہے اپنی زوجہ کی، اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ بندہ زن مرید ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم علی کی نظر میں مرد ہیں بھی یا نہیں۔ امیر کائنات کوفہ کے لوگوں کو سامنے بٹھا کر فرماتے تھے یا اشباہ الرجال، اے مرد نما عورتوں۔ لیکن علی بن ابی طالب کو وحی کی دھلی ہوئی زبان نے مرد کا لقب دیا تھا خود۔ کب مرد کا لقب دیا؟ جب 39 دن گزر گئے، لنگر جواب دے گئے، لنگر خانے جواب دے گئے، پاک پیغمبر نے فرمایا، فوجی کہتے تھے جرنیل پہلے بھاگا تھا، جرنیل کہتا سپاہی پہلے بھاگے تھے، اس وقت ہم سے پاک پیغمبر نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یا علی، جس کو نبی نے خود مرد کہا، جس کو نبی نے خود مرد کہا، اس کا رویہ کیا تھا اپنے گھر میں؟ ہم نے یہ دیکھنا، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اپنی اہل خانہ کے ساتھ کیا رویہ تھا مولا متقیان کا، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہمیں رسم و رواج بائیں بائیں نہیں دیکھیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، صحیح بات ہے، میں جو ہے نا میرے اندر بڑے عیب ہے، لیکن میں جو ہے نا لوگوں کی گپ شپ پروف ہوں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں پرواہ ہی کوئی نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے پچھلی دفعہ میں نے وہ جو واقعہ ہوا تھا نا اس کا 10 محرم کا ادھر پنڈی میں، وہ مارکا ہمارا سارا وہ لنگر والا تھا نا، تو وہ علم چھوڑ کر امام برگاہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پھر انہوں نے امام برگاہ جلا دیے، سارا مارکا تھا دوسرا تھا نا لنگر والا۔ شیعہ بھی بہت سارے ہیں نا، ہاں شیعہ کچھ لنگر والے شیعہ بھی ہیں نا، ہاں جن کو حقیقت خود معصوم نے بھی فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے خود فرمایا، بس معصوم فرمایا انما شیعتنا ثلاثۃ اصناف، فرمایا ہمارے شیعہ 2-3 قسم کی شیعہ ہے ہمارے، صنف یتزینون بنا، ایک وہ لوگ ہیں جو ہمارا نام خالی سجاوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، نام کے ساتھ میرے نام کا زوار کربلائی آ گیا، لوگوں نے کہا بلے بلے کربلائی ہے، اتنا کافی ہے، جعفری آ گیا کافی ہو گیا۔ دوسرے فرمایا صنف یستاکلون بنا، کچھ لوگ خالی ہمارے نام پہ روٹی کھاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا صنف منا والینا، تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا آغاز بھی ہم سے، جن کا انجام بھی ہم 14 پہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ان کا نہ اپنا کوئی غم ہے نہ کوئی خوشی ہے، ہمارا غم ان کا غم، ہماری خوشی ان کی خوشی ہے۔ وہ لنگر پلٹن تھی ادھر، جو لنگر پہ بہترین شہر ہے، اور جب امام برگاہوں پہ حملہ ہوا تو بھیگی بلیاں بن گئی، وہ امام برگاہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو وہ میں نے ان کو سنائی تھی کھری کھری، میں نے کہا چھوڑ دو عزاداری، اس قسم کے بزدل لوگ نہ کریں، عزاداری توہین ہے ایسے لوگوں کا عزادار کہلانا کہ جو پھر حفاظت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ خبر آنی چاہیے تھی کہ علم کی حفاظت کرتے ہوئے اتنے جوان مارے گئے، لیکن یہ خبر نہیں آنی چاہیے تھی کہ علم چھوڑ کر بھاگے جوانیاں بچانے کے لیے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ وہ میرے خلاف پھر مجھے کسی نے کہا یہ آپ نے ایک بہت غلط کیا ہے جی، وہ تو آپ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوگا، میں نے کرتے رہے پروپیگنڈا، میں نے حق بات کہہ دی ہے۔ ہاں جو قوم جو ہے سامنے دیکھ کر کئی بندوں کی ڈرنکنگ پچا گئی، وہ میری یہ سچی بات بھی پچا جائے گی۔ مقصد کہنے کے لیے ہے کہ محبت کا اظہار بھی واجب ہے۔ ہم علی ابن ابی طالب سے بڑے مرد نہیں ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے خود پاک پیغمبر نے وحی کی دھلی زبان سے کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا،
اور ایک شخصیت ہے جس نے کہا مجھے کبھی دل میں تمنا نہیں پیدا ہوئی کسی مقام اور مرتبے کی، لیکن پتا تھا خیبر کے دن فتح ہونا ہے خیبر میں، نبی نے خبر دے دی تھی، میں نے کہا خیبر تو ویسے ہی جیتا ہوئے، اللہ کرے نبی مجھے وہ طلع مجھے دے دے، مجھے بھیج دے میدان خیبر میں۔ علامہ غلام عسکری کا بڑا پیارا جملہ استاد اقبال عزیز شان صاحب کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے بندے تھے جو اپنی ایڑیاں اٹھا کر قد بھی کافی دراز تھے، اپنے آپ کو نبی کے سامنے کرتے رہے، مقصد یہ تھا نبی ہمیں مرد مان لے۔ جن کو اپنے مرد ہونے کا یقین کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جس کو وحی کی دھلی ہوئی زبان نے مرد کہا، میں مجھ سے بڑے مرد نہیں ہے معاذ اللہ، مجھ کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، کائنات کے اس مرد کی بات کرتا ہوں جس کو اللہ کے حکم سے نبی نے مرد کہا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے اظہار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ خط لکھتے تھے اپنے بیٹے کو حسن مجتبی علیہ السلام کو، یا بنیا صلی علی محمد فرماتے تھے یا بنیا انتا جزئی، حسن تو میرے بدن کا حصہ ہے، انت ثمرۃ فؤادی، تو میرا میوہ دل ہے، انتا کلی، حسن تو سر سے لے کر پاؤں تک علی ہے۔ یہ اظہار محبت اس حد تک پاک پیغمبر جو ہے وہ دیکھیں نا، نبی مکرم اسلام جو ہے وہ جو مور نبوت پہ سوار کرتے تھے اپنے بچوں کو، اس کا ایک پہلو بالکل ایسے ہے کہ وہ ہادی کے طور پہ تعارف کروا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اظہار محبت کا ایک ذریعہ بھی تھا، اظہار محبت کا ذریعہ تھا، یعنی پاک پیغمبر کے نواز سے ڈیمانڈ کرتے کہ آپ سواری بنے، نبی سواری بن جاتے تھے۔ تو مجھے رات کو کیوں شرم آتی ہے جب بچہ کہتا ہے بابا میرے ساتھ کھیل، آپ کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے؟ یہ محبت کے اظہار کے ذریعے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، محبت کے اظہار میں برابری کا لحاظ رکھنا ہے، برابری کا۔ علی محمد سے بڑا کوئی نہیں ہے مائل نفسیات، برابری کا لحاظ، ایک جیسی محبت کر سب کے ساتھ، بیٹا بیٹی سب کے ساتھ ایک جیسی محبت کا اظہار۔ دیکھیں نا آپ بیٹے کے لیے وہ سویٹر ہے بلنزا والوں کی، بیٹی کے لیے لنڈے سے لے، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں اس کی بڑے منفی اثرات ہیں، بہت منفی اثرات ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مولا متقیان کی خدمت میں جب دو بچے آتے تھے، بیٹا بیٹی، دو بیٹے جب بھی آتے تھے جناب سیدہ کی بارگاہ میں، جب بھی بیٹیاں دونوں اکٹھی آتی ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی مل کر آتے، اگر ایک کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بوسہ ہی دیا ہے، اور اگر ایک کے سر پہ ہاتھ رکھا دوسرے کے سر پہ ہاتھ ہی رکھا ہے، یہ نہیں کہ ایک کو بوسہ ایک کے سر پر ہاتھ، برابری کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ اگر برابری کا لحاظ ہوتا ہے، کچھ بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، کچھ سے پیار کم ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، انسان کی اختیار، یعنی دل قلبی محبت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ انسان کے اختیار میں نہیں، کوئی بچہ بہت پیارا لگتا ہے انسان کو، کوئی بچہ کم پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا اظہار انسان کے اختیار میں ہے۔ آپ ظاہر نہ کریں کہ مجھے یہ زیادہ پیارا لگتا ہے وہ کم پیارا، یہ ظاہر نہ کریں گے بات، اگر یہ ظاہر کریں گے، حضرت یعقوب نے کسی بات سے محسوس کر دیا تھا بچوں نے کہ شاید انہیں یوسف زیادہ پیارا ہے، حضرت یوسف کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ کا بچہ جب یہ دیکھے گا نا کہ بابا فرض کرو فلاں بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے کم محبت کرتا ہے، وہ آپس میں دشمن بنیں گے ایک، اور دوسرا آپ کو ظالم سمجھیں گے، اور بندہ جس کو ظالم سمجھتا ہے اسے تربیت حاصل نہیں کرتا۔ تربیت ایک قدرتی تعلق ہے جو قدرتی طریقے سے بنتا ہے، شرائط کے تحت بنتا ہے۔ اظہار محبت میں برابری۔ میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں جناب سیدہ کا گھر کائنات کا سب سے پیارا گھر تھا، سب سے بڑا مکتب تربیت۔ بی بی کے گھر میں بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا تھا، برابری کا، حتیٰ کہ بی بی کا جب جنازہ تیار تھا تب بھی برابری ہوئی، اس وقت بھی برابری کا لحاظ رکھا گیا۔ میں دیکھو جی، میں عقل کل نہیں ہوں، میں کہتا ہوں خدا جانتا ہے میرے اندر جو ہے وہ میں اس کو مان لیتا ہوں، کہ میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ مجھے اس وقت تک اس روایت کی کوئی سند نہیں ملی، پڑھتے ہیں کافی علماء کرام بھی پڑھتے ہیں، مجھے کوئی حوالہ نہیں ملا، میں نہیں کہتا ہے ہی نہیں، لیکن مجھے نہیں ملا، اگر ملے تو میں خود پڑھنے کو تیار ہوں، میں تو خود مصحف سے مجھے محبت ہے۔ وہ جب
بلایا مولا متقیان نے بچوں کو اپنی اماں سے آخری ملاقات کرو، تو امام حسن علیہ السلام چلے گئے، حسین اسلام نے کہا میں نہیں ہونا، وہ فخر مریم ہے، فخر عیسیٰ ہوں، مجھے بلائے گی تو پھر آؤں گا۔ یہ میں نے کو نہیں پڑھا کیا، جو روایت میں نے پڑھی ہے اس روایت میں ہے کہ بی بی نے آخری وقت میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک جیسی محبت کی۔ مولا متقیان کا بیان ہے اشہد انہا قد حنت و انت ومدت یدیہا وضمہما الى صدرہا۔ فرمائے میں گواہی دیتا ہوں ابھی بچے ماں کی لاش پہ نہیں پہنچے تھے، بی بی کی لاش تڑپی، چیخ بلند ہوئی، کفن کے بند کھول گئے اور دونوں بچوں کو اکٹھا سینے سے لگایا۔ اظہار محبت میں اپنے جنازے پہ بھی بی بی نے اس عدالت کا لحاظ رکھا، ایک جیسا سلوک دونوں سے، اظہار محبت کی وجہ سے۔ یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے محبت میں۔ اور ایک اور بات، کیا اولاد کی محبت کی کوئی یاد ہے؟ ایک حد ہے، ایک حد رسول نے بیان فرمائی کی، میں نے شاید اس سے پہلے کہہ بھی چکا ہوں۔ جابر کو آقا نے فرمایا دیا، جابر لا تحملنک شفقت ولا اہلک علی الدخول فی المعاصی، فرمایا اپنی بیوی بچوں کی محبت تجھے اللہ کا نافرمان نہ بنائے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، محبت میں اتنا آگے نہ نکل جا کہ تو شریعت سے باغی ہو جائے۔ بیٹا کہتا ہے بابا میں نے وہ فلم کی سی ڈی لانی ہے، میں نے وہ بیہودہ اور عریان فلم دیکھنی ہے، یا میں نے ون ویلنگ والا بیہودہ اور حرام فیل کرنے کے لیے عید کے موقع پہ جانا ہے، یا فرض کریں مثال یہ کہ میں نے میوزک کنسرٹ میں جانا ہے، یا میں نے سینما جانا ہے، یا ہم دوست یاروں نے لوفری اور عورگردی کا پروگرام ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے جہاں پر بچے کی بات مان کر میں اور تو شریعت سے باغی ہو رہی ہیں، فرمایا وہاں پر بچے کی بات ٹھکرا دے، شریعت کی بات نہ ٹھکرا۔ لا تحملنک شفقت ولا اہلک علی الدخول فی المعاصی، بچوں کے ساتھ محبت تجھے اللہ کی نافرمانی پہ تیار نہ کرے۔ علی بن ابی طالب، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ خدمت میں، اظہار محبت کرتے تھے، اظہار محبت۔ اور یہ واقعہ تاریخ کا حصہ ہے کہ سرکار وفات جوزی میں ہے، آغوش میں جناب زینب کبریٰ یہ منظر دیکھ رہی ہے، آقا سرکار وفات کو گنتی یاد کروا رہے تھے۔ بنیا قل واحد، بیٹا کہ ایک، فرمایا ایک، پھر فرمایا قل اثنان، اب کہہ دو، فرمایا انی استحیی من ربی ان اقول بلسان واحد واحد ثم اثنان، فرمایا بابا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے جس زبان نے ایک کہے وہ پھر دو نہیں کہہ سکتے۔ علی بن ابی طالب عاشق کی توحید ہے، سرکار وفات گنتی کو اللہ کی طرف لے گئے۔ علی بن ابی طالب عاشق کی توحید ہے، مولا نے اپنے بیٹے کا منہ چوما، جبکہ منظر دیکھا نا علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے، فرمایا یا بتا تحب الصبیان، بابا کہ آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا بلا یا بنیا، بے شک بیٹا میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا بتا کیف یجتمع الحبان فی قلب واحد، بابا ایک دل میں دو محبتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ انسان اللہ سے بھی محبت کرے۔ اور میرے مولا نے فرمایا بیٹا تو فرما، بلکہ میں نے ایک روایت اس طرح پڑھی ہے کہ مولا نے فرمایا الحب للہ والشفقت علی الاولاد، فرمایا محبت خدا کے لیے ہے، اولاد پہ شفقت ہے، یہ فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود فرمایا بابا میرے نزدیک اولاد محبت فقط اللہ سے ہونی چاہیے، اولاد پہ شفقت اور مہربانی ہونی چاہیے۔ یہ علی بن ابی طالب، یعنی حقیقت میں جناب زینب کبریٰ نے جس محبت کی نفی کی ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی محبت کے مقابل آ جائے۔ اس لیے فرمایا آپ کے امیر نے، مولا نے فرمایا ہاں بیٹا محبت اصل میں خدا سے ہونی چاہیے اور اللہ کے حکم پر پھر مہربانی اور شفقت اولاد سے ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں میری بات کو ذہن میں رکھیں، یہ کئی بندے بڑے آکڑ خان بنتے ہیں کہ جو نہیں ہم اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہیں کریں گے،
جناب یہ دیکھیں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ہر جگہ خود معصوم افرا میں لچک دکھا. ہمارے استاد تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت. اگر نظر ساکی بنوں، خدا انہیں کروٹ کرو، جنت نصیب کرے. وہ فرماتے ہوتے تھے جب طوفان چلتے نا، طوفان جو درخت اکڑ جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو درخت ذرا لچک دکھاتا ہے طوفان گزر جاتے ہیں وہ پھر سر بلند ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں فلیکسیبلٹی، لچک ہونی چاہیے، لیکن اصل مردانگی یہ ہے کہ لچک اس وقت تک ہو جب تک بیوی اور بچے شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلیں. جب باہر نکل رہے ہیں تو پھر وہاں پر غیر لچکدار رویہ، غیر لچکدار رویہ. میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا، یہ گھر بہت بڑا میرے نفسیات ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا اپنی بیوی اور بچوں، بیوی کی اگر 99 خواہشیں ہیں، 100 کی 100 شریعت کے مطابق ہے، فرمایا ان میں سے بھی 99 مان کم از کم ایک کا انکار کی ضرورت کر. بندے نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ باپ کہہ رہے کہ 100 کی 100 جائز ہے، اس میں سے 99 مان کر ایک کو رد کیوں کروں؟ فرمایا اس لیے اگر رد نہیں کرے گا اسے نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہوگی. فرمایا وہ تیری بیوی پھر تجھے ناجائز کام پہ بھی تیار کرے گی. آل محمد بہت بڑے میرے نفسیات ہیں. محبت کی حد ہے، اتنی محبت کر کہ شریعت کا باغی نہ ہو جائے. اب اس محبت کہ جب اظہار کریں گے اس کا اثر اور فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا زمین بنے گی تربیت کی. مولا متقیان نے خود بیان فرمایا ہاں تربیت کی زمین بنے گی. البتہ میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، اب یہ آپ سے خیر کرنے والی بات نہیں کرتا میں، پھر یہ ظاہر علماء کرام کے آپس میں بیٹھ کے کرنے والی باتیں. آپ کو عرض کروں کہ مولا متقیان نے فرمایا من لانت کلمت وجبت محبت ہو. فرمایا جس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے دلوں میں اس کی محبت گھر گھر جاتی ہے. اور جب کوئی کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے فرمایا وَطَبِعِيٌ أَن نَجِدَ كُلَّ مَحْبُوبٍ مَسْمُوعَ الْكَلَامِ. فرمایا جب بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے انسان اپنے محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا. كُلَّ مَحْبُوبٍ مَسْمُوعَ الْكَلَامِ. فرمایا ہر محبوب کی بات سنی جاتی ہے، اس سے محبت کرنے والے اس کی بات سنتے ہیں. اگر آپ نے یہ کام کر لیا، بچے کو اسیر محبت بنا لیا، اپنی محبت کا اسیر محبت کی اور محبت کا اظہار بھی کیا، بتایا اپنی بیٹی کو میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، بیٹی کو محبت کا احساس دلا دیا آپ نے، پھر آپ کامیاب ہیں. اب آپ نے زمین بنا لی ہے اپنے بچے کی تربیت کی، آپ نے محبت کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا ہے. میرے ایک دوست ہے قوم کے، سید افضل نقوی جانتے ہیں بھائی ان کو، ان کا بچہ بہت بے مثال بچہ تھا قوم میں، بہت زبردست. آپ پتہ نہیں وہ لندن میں کدھر ہے. میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو میں نے کہا یار آپ جب یہ بچے کو ساتھ جب لے کے جاتے ہیں باہر کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو پھر محنت کیسے کرتے ہیں؟ بچے تو لیٹ جاتے ہیں دکان کے سامنے، تو بابا یہ کھلونا میں نے لینا ہی لینا ہر حال میں. انہوں نے کہا جی میں نے بچے کو اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا، بچہ میرا عاشق ہے، اور اب میں اس بچی کے عشق کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہوں. کیسے؟ بچہ کہتا ہے ابا میں نے یہ کھلونا لینا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا تیرے باپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، اگر تو زبردستی کہے گا میں کھلونا یہاں سے لوں گا تیرے باپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. پھر وہ کہتا ہے بابا تجھے پولیس نہیں بھیجنا، میں نے کھلونا لینا ہی کوئی نہیں. ہتھیار کے طور پر محبت استعمال ہو سکتی ہے. طبعاً النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلام فرمایا جب تیرا بچہ تجھ سے محبت کرے گا تو پھر اس کی محبت کو تیرے پاس ہنر ہونا چاہیے، وہ تجھے ناراض نہیں کر سکے گا، ہر کس تجھے ناراض نہیں کر سکے گا. محبت کریں، برابری کا لحاظ رکھے ادارے محبت پہ، اور ضرور محبت کا اظہار کریں اپنے بچوں کے ساتھ. تحفہ لا کر خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ بچوں پہ سلام کر کے خود پاک پیغمبر نے فرمایا بچوں پہ سلام کیا کر. یہ ہماری بری عادت ہے، بچوں کو سلام ہی نہیں کرتے. بچے کو سلام کرنے سے کہ پاک پیغمبر کی عادت تھی جب بھی کہیں سے گزرتے تھے جس طرح بڑے لوگوں کو سلام کرتے تھے چھوٹے بچوں کو بھی ویسا ہی سلام کرتے تھے. اس سلام سے بچے کو شخصیت ملتی ہے، بچہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں. اس بات کا خیال رکھنا ہے، بچے سے محبت اور محبت کا اظہار، یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ زمین بنائے گی تربیت کی، وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا ہاں بچے کے ساتھ سامنے تیرے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو.
یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. یعنی کہ کچھ اور کرے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ کام جب ہوگا بچے کا بھروسہ تو پہ ختم ہو جائے گا. یہ ہم لوگ بعض عجیب و غریب ہم کام کرتے ہیں. ایک بچہ باپ گھر میں پیر کو کرسخا آیا ہوا ہے، جیسا بندہ جس کو باپ ملنا نہیں جاتا، وہ بچے کو دستک ہوتی ہے، کہتے ہیں بیٹا جاؤ. بیٹا مڑ کے واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی بابا فلان کل آئے ہوئے ہیں، جاؤ بچے ان کو کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. وہ بچہ وہاں کہہ دیتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اب بچے آپ کو پتہ ہے ان کی فطرت پاک ہے، صاف ستھری یہ سچے لوگ ہیں، غیر سیاسی ہوتے ہیں بچے. بچہ جا کے کہہ دیتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچے کے دل میں دو باتیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ میرا باپ قابل بھروسہ نہیں ہے. ظاہر ہے جو اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ میرے ساتھ کہاں سچ بولے گا. ایک بات. اور دوسری بات بچہ یہ بات ذہن میں رکھ لیتے کہ جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہے. میرے والد نے بھی جھوٹ بولا، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس میں مزید انشاءاللہ کچھ تبصرے ہیں وہ کل عرض کروں گا. جو معصوم نے بڑی سختی سے مذمت کی ان ماں باپ کی جو اپنے بچوں کے سامنے کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. آپ خود نماز نہیں پڑھتے، بچے کو نہیں کہیں مرضی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بچے پہ نماز کا اثر نہیں ہوگا. ماں باپ خود پڑھیں گے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا. اور یہ اوورآل کنسرن تھا معصوم کا اس حوالے سے کہ ہمارے چاہنے والے لوگوں کو خالی زبانی بلائیں گے مکتب اہل بیت کی طرف. فرماتے ہوتے تھے کونوا لنا دعاۃ صامتین، فرمائے لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ چپ کر کے، خاموشی کے ساتھ دعوت دو، خاموش دعوت. سوال کی جاتا تھا مولا یہ خاموش دعوت کون سی ہے؟ فرمائے یہ وہ دعوت ہے جو کردار کے ساتھ ہو، زبان کے ساتھ نہیں، کردار کے ساتھ. تمہارا کریکٹر ایسا. ہمارے ایک جگہ تلگام آج فرم کا بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، وہاں پر ایک باز خان نامی اہل سنت عالم تب بھی زندہ ہے. اس نے کہا تھا میں نے نہج البلاغہ پڑھا، صحیفہ پڑھا، سب کچھ پڑھا، اور میں شیعہ مذہب کی حقانیت کو مانتا ہوں، لیکن اس نے کہا مجھے ایک بات کا ڈر ہے، اگر میں شیعہ ہو گیا تو بے نماز ہو جاؤں گا، بے عمل ہو جاؤں گا. اس لیے اس نے کہا کہ بس اس ایک بات کا ڈر ہے، باقی سب ٹھیک ہے. اس نے اعلان کیا، اس نے کہا شیعہ اگر تم 8 محرم کے جلوس میں وقف نماز کر دو میں شیعہ ہو جاؤں گا. مار کے نے کہا ہم نے کو نہیں کرنا. بڑا خرچ ہے آل محمد کا اس نماز پر، بڑا خرچ. ہم نے اپنے کردار سے ثابت کرنا، بڑا خرچ. کتنا معظمت دروازہ. ہر نماز کے بعد نبی صحابہ کرام کو ساتھ لیتے تھے. جو حضرات مسجد نبوی گئے ہیں، مسجد نبوی کا وہ دروازہ جو جنت البقیع کی طرف کھلتا ہے اس کا نام ہے باب جبرائیل. باب جبرائیل سے جب داخل ہوتے ہیں نا، دائیں طرف چبوترا ہے اصحاب صفہ کا، بائیں طرف جو دروازہ نظر آ رہا ہے نا وہی سیدہ کا دروازہ. وہ دروازہ جس پر کم از کم 6 مہینے ہر نماز کے بعد پاک پیغمبر آ کے رک جاتے تھے صحابہ کو ساتھ لے کر، اور ان جملوں کے ساتھ زہرا کے گھر کی زیارت پڑھتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں ہر سال پڑھتا ہوں، پڑھتا رہوں گا. بہت پیارا مرثیہ آیت اللہ اصفہانی کا استاد آیت اللہ باجد کے اپنے نوئے کے پہلے مصرے میں فرماتے ہیں 28 سفر تک لوگوں نے جس گھر کے دروازے پر آ کر نبی کے ساتھ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھی تھی، فرماتے یضرب النار بباب دارها وآیت النور علی منارها. فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی کتنا بڑا انقلاب آیا. نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 4 دن گزرے تھے، دروازہ بھی وہی تھا، زہرا بھی وہی تھی، مدینہ بھی وہی تھا، صحابہ بھی وہی تھے، لیکن اسی دروازے سے آگ اور دھوئے کے بادل اجرکم اللہ، اسی دروازے سے آ کر دھوئے کے بادل اٹھے. پھر دل کو دلاسا دیا، فرماتے مقتصبوا من نار غیر العاری ومن ورائہ عذاب الناری. جنہوں نے فاطمہ کا گھر جلایا وہ بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے. بی بی گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء، گھر جل جانے کے بعد بھی سیدۃ النساء. اپنے لیے جہنم کی آگ خریدی لیکن دل میں غم جوش مارا. فرماتے ظالموں کا اس سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا. کون سا ظلم تھا جس کے
کے بعد کیا گیا؟ فرماتے وَلَكِنَّ كَسْرَ ذِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ إِلَّا بِزَمْزَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ لوگوں نے زہرا کی پسلیاں توڑ دی، یہ ٹوٹی پسلیاں رلائیں گی مومنوں کو جب تک امام زمان اپنی ماں کے قاتلوں سے انتقام نہ لیں۔ اگر کسی بندے کا بازو ٹوٹ جائے، کسی بندے کی ہڈی بدن کی کوئی ٹوٹ جائے، آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں، آپ سوال کرتے بھائی تیرا بازو کتنی جگہ سے ٹوٹا؟ ایک جگہ سے، دو جگہ سے، تین جگہ سے یا چار جگہ سے۔ صداق ناراض نہیں ہونا، تمہاری دادی زہرا کی پسلیاں ٹوٹی، لیکن کتنی جگہ سے ظالموں نے پسلیاں توڑی تھی؟ لفظ میرے نہیں ہے، آیت اللہ اصفہانی کے لفظ ہیں، لیکن میں نے آج تک مصائب کو بے پردہ کر کے نہیں پڑھا۔ میں نے ادب کے رنگ میں پڑھ جانا ہے، پردہ ڈال کے پڑھ جانا ہے، تو نے سمجھنا ہے، میں نے خالی اشارہ کرنا ہے۔ کتنی جگہ سے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی؟ فرماتے حضرت تلک الذل زکیہ رضیۃ اللہ مثلہا رضیہ۔ بس جس دروازے سے دو بندے اکٹھے نہیں گزر سکتے تھے، 300 گستاخ مل کے اس گھر میں داخل ہوئے۔ جب اتنا بڑا مجمع کسی تنگ دروازے سے گزرتا ہے تو جو بندہ دروازے اور دیوار کے درمیان اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حضرت تلک الذل الزکیہ رضیۃ اللہ مثلہا رضیہ۔ اس کے بعد فرمائے ظالموں پسلیاں توڑ دی تھی، دروازہ جلا دیا تھا۔ کاش اس سے بعد ظلم نہ کیا ہوتا۔ آپ حیران ہوگی محرم میں یہ مسائل پڑھ کے ہو رہا ہوں۔ علم علی نقی نکن مرحوم فرمایا کرتے تھے جس آگ کے شعلے شام غریبہ کو صدات کے خیام سے بلند ہوئے تھے، یہ ان لکڑیوں کی بچی ہوئی آگ تھی جو زہرا کے گھر کے دروازے پہ جمع کی گئی تھی۔ نہ لوگوں کا حیا ختم ہوتا، نہ لوگوں کی جھجک ختم ہوتی زہرا کے گھر پہ آنے والی، نہ شام غریبہ خیام حسینی کو آگ لگتی۔ اس لیے زہرا کا مصائب جڑا ہوئے محرم کے ساتھ، یہ بنیاد ہے محرم کے مصائب کی۔ اس لیے تیرے سامنے عرض کر رہا ہوں، فرمایا ظالموں دروازہ جلا دیا تھا، پسلیاں توڑ دی تھی، کاش اس سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا۔ فرماتے اس کے بعد وہ ظلم کیا گیا جس نے ظلم کی تمام حدیں توڑ دی، تمام حدود کو عبور کر دیا۔ وہ کون سا ظلم تھا جو ہر ظلم سے بڑھ کے تھا؟ اب پھر میری مجبوری ہے، میں نے مصائب کو بے پردہ نہیں پڑھنا، میں نے اشارہ کرنا ہے، تُنے سمجھنا ہے کون سا ظلم تھا جو ہر ظلم سے بڑھ کے تھا۔ فرماتے وَجَاوَزُ الْحَدَّى بِاللَّدْمِ الْخَدِّ شَلَّتْ يَدُ الطُّغْيَانِ وَالتَّعَدِّ۔ میں نے نہیں کرنا شعر کا ترجمہ، بھائی سے بے شک پوچھ لیجئے گا۔ اللہ نے اب تمہیں سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت پڑھوں گا، تمہیں پتہ چل جائے گا فاطمہ پہ کون سا ظلم کیا گیا۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، تو نے میرے محمد کو تماچا مارا۔ اللہ اپنے پاک کلام میں آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں میرا اللہ کا ہاتھ ٹوٹ جاتا جو اٹھا نبی کی بیٹی کی۔ اجر اللہ قبلہ اخلاق شہری صاحب کا پڑھا ہوا آخری شعر، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ شعر انہوں نے پڑھا تھا ڈوڈیال میں، بہت پیارا شعر، اٹھنے والے ہاتھ نے کیا کیا۔ یہ جو پچھلے شعر تھے آیت اللہ اصفہانی کے تھے، یہ جو آخری شعر پڑھ رہا ہوں یہ قبلہ شیرازی صاحب نے پڑھا تھا۔ عراق کے شہید مجتہد آیت اللہ سید رضا صدر کے حوالے سے ایک نوع لکھا تھا عربی زبان کا اپنی دادی زہرا کا، جس کے دو مصرع، ہر مصرع کا آغاز اور انجام یہ تھا فلاں دکھ مجھ سے نہ پوچھ فلاں سے پوچھ، پتھروں کی دیوار کا مجھ سے نہ پوچھ بلا سے پوچھ، جلتے ہوئے دروازے کا مجھ سے نہ پوچھ لے بلا سے پوچھ لے، اٹھنے والے فلاں چیز کا مجھ سے نہ پوچھ بلا سے پوچھ۔ جب سید اس مقام پہ پہنچا نا، ہاتھ اٹھا دادی زہرا کی طرف، اس ہاتھ نے کیا کیا میری دادی کے ساتھ؟ سید کہتے لا تسلنی، مجھ سے نہ پوچھ، میں سید ہوں، میں نہیں بتا سکتا۔ سید پھر کس سے پوچھے؟ سید کہتے آخری جملہ وَاسْأَلْ عَنْ لُؤْلُؤَ قُرْطَيْهَا، تجھے دو گواہ پیش کرتا ہوں، میری دادی کے بالی کے موتیوں سے پوچھ لے لمن تصرت علی الارض، وہ خاک مدینہ پہ کیوں بکھر گئے تھے؟ وَلَئِنَ لِمَا تَشْكُحْ مِنْ هَارَهَا، یہ اس آگ سے سوال کر لے جس پہ سرخ نشان بن۔ اللہ اب کام کریں، تیرے
میرے حصے کی مجلس ختم ہو گئی، پاک پیغمبر تیری میری قبر میں تشریف لائیں گے، ہمارے جتنے مرحوم ہیں، میرے والد صاحب والدہ صاحبہ، اس علاقے کے جتنے مومنین مرحوم ہیں، آپ سب کے جو مرحوم ہیں، میرے ایمان ان کی قبروں میں پاک پیغمبر تشریف لائیں گے، عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی، فرمائیں گے دیکھو مجلس ہو رہی تھی حسین کے محرم کی، اس محرم کی مجلس میں سب نے مل کر میری بیٹی کے اس گھر پہ سلام کیا، 28 سفر کے بعد جس گھر پہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، میں محمد السلام کا جواب دینے تیری قبر میں السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا زوجۃ امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الحسن والحسین۔ اللہ جاتے بڑی معرفت والے لوگ تھے، علامہ حسن زیدی مرحوم، بہت بڑی شخصیت شیعہ کی تاریخ میں گزری ہے پاکستان میں۔ بھٹو کے دور میں کوثر نیازی کی سربراہی میں شیعہ سنی علماء کا وفد مدینہ بھیجا گیا، ان میں شامل تھے قبلہ سارے علماء۔ جب مدینہ پہنچے ہوٹل میں غسل کر کے کپڑے نئے پہن کر سارے علماء روزہ رسول پہ حاضری دے بیٹھے۔ زیدی صاحب واحد عالم دین تھے جو نہیں گئے نبی کی قبر پر، دوسرا دن گزرا نہیں گئے، 3 دن گزر گئے، زیدی صاحب نبی کی قبر پہ نہیں گئے۔ اللہ جاتا ہے میں ایک جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، عقیدت والے بندے جن جملوں پہ دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ جب تیسرا دن گزرا، کوثر نیازی شیعہ سنی علماء کو لے کر زیدی صاحب کی خدمت میں آ گیا، رو کے کہتے زیدی صاحب سید بھی ہے، عالم بھی ہے، اپنے نانا کی قبر پہ حاضری کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا کوثر نیازی میری مجبوری ہے۔ قبلہ کیسی مجبوری؟ فرمایا انڈیا اور پاکستان کی رسم ہے، جب بھی کسی صاحب اولاد سے ملاقات کی جاتی ہے سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے بتا تیرے بچوں کا کیا حال ہے۔ میں جب نبی سے پوچھوں گا یا رسول اللہ تیری فاطمہ کا کیا حال ہے، اجر کمل اللہ نبی اپنی قبر میں تڑپ کے رہ جائے گا۔ آیت اللہ اسفانی دعا لکھتے آ رہے ہیں، فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، بی بی تیرا دروازہ جلا میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیری بسریاں ٹوٹی میں نے یہ لکھ دیا، بی بی تیری آنکھ میں سرخ نشان بنا میں نے یہ لکھ دیا، بی بی تیری بالی کے موتی زمین پہ بکھر گئے میں نے یہ لکھ دیا۔ لیکن فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، ایک تو کتنا بڑا تھا اس میں میرا قلم شعر نہیں لکھ سکا، کون سا دکھ ہے جس کو آیت اللہ نہیں بیان کر سکے۔ فرماتے بی بی دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی کو آگ لگی، لکڑی راکھ ہو گئی، لکڑی کوئلہ بن گئی، لیکن اس دروازے میں تو لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے، لوہے کو آگ لگی، لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا، ظالم نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، سامنے سے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار، ان گرم کیلوں نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمت الاسودری خبر المسماری، ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ فاطمہ کے سینے۔ آخری جملات اٹھا دعا کے لئے ختم ہوگی میرے حصے کی ملت۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتا کہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے، مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن روزگار مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا۔ میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا، پروردگار آیت اللہ اسفانی کے نزدیک گرم کیل کا سینے میں لگنا میں یہ زہرا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن علی کی بیٹی زینب سے سوال کرتے ہیں بی بی آپ بیان کیجئے آپ کی اماں کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ اللہ جاتا ہے تب زینب نے مصیبت کو بیان کیا جب شام کو فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی، آدھی رات کا وقت تھا، 8 ربیع الاول کا دن تھا، جب زینب اماں زہرا کی قبر پہ آئی، مریا قلادی فرماتی ہے فاطمہ ما قد لقیت من عداک ولا کیرات مما قد لقینا، یعنی اماں زینب تجھے وہ دن یاد دلانا چاہتی ہے جب لوگ آگ لے کر ہمارے گھر کے دروازے پہ آئے تھے، اماں ایک گستاخ نے تیرے بازو پہ صرف ایک تازیانہ مارا، اماں تو قبر تک روتی
روتی گئی، لیکن نظر اٹھ کے دیکھ تو